حامد خان صاحب، آپ یہ کیس کر رہے تھے، آپ کی موجودگی تھی اس کیس کے اندر. ایک دفعہ ہم نے دیکھا کہ ججز تھوڑا سا برہم بھی ہوئے آپ کے اوپر، لیکن اگر میں پہلے بیک گراؤنڈ کی بات کروں تو 12 جولائی کو ایک فیصلہ آتا ہے جو سپریم کورٹ ہی دیتی ہے، پھر اس کی 2 وضاحتیں بھی آتی ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو دی جاتی ہیں، لیکن اس فیصلے کے اوپر کوئی عمل درآمد نہیں ہوتا. آج ایک اور فیصلہ آتا ہے، وہ بھی سپریم کورٹ کا ہی آتا ہے. بطور وکیل آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں ایک فیصلہ آیا اور اس کے بعد سپریم کورٹ کا ایک دوسرا فیصلہ آیا، پہلے فیصلے پہ امپلیمنٹ نہیں کیا گیا، دوسرے فیصلے پہ امپلیمنٹ کر دیا گیا؟ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ پھر تو عدلیہ پہ جو الزامات لگتے ہیں کورٹ پیکنگ کے، کیا وہ درست لگتے ہیں؟ بالکل، اس کیس میں تو بہت واضح ہے. یہی بات میں نے کہی کہ آپ نے 10 مہینے کیس نہیں لگایا 12 جولائی کے بعد، اور اصل میں بات ظاہر اس طرح سے ہو گئی کہ آپ 26ویں ترمیم کا انتظار کیا، پھر ججز کی تعداد بڑھائی سپریم کورٹ کے ججز کی، جو 17 تھی وہاں سے آپ نے 25 کی، پھر 34 کی، اور پھر آپ نے فروری اور اپریل میں 7-8 جج نئے اس میں رکھے، کورٹ پیکنگ کی. اور اس کے بعد آپ نے یہ کیس لگایا جس میں کہ سینئر ججز جنہوں نے میجورٹی کا فیصلہ دیا تھا، جو ان میں آتھر جج بھی تھے، ان کو باہر بٹھا کے جونیئر ججز کو آپ نے وہاں بٹھا کے فیصلہ لے رہے ہیں، جو میرے نزدیک بالکل نلٹی ان لا ہے، بالکل غیر آئینی اور غیر قانونی، اور ہر طرح سے جو جورسپروڈنس ہے دنیا میں، ریویو جورسپروڈنس، اس کے خلاف ہے. تو سر کیا قانون یا جوڈیشری استعمال ہوتی رہے گی؟ جو بھی جماعت آئے گی وہ کورٹ پیکنگ کرے گی اور ججز استعمال ہو جائیں گے؟ اگر یہی سب ہوتا رہے گا تو عوام انصاف کے لیے کہاں جائے گی؟ یہی سب سے بڑی ٹریجڈی. ہم کیوں کہتے ہیں 26ویں ترمیم جو ہے یہ بالکل غیر آئینی ہے، اس نے آئین کا حلیہ بگاڑ دیا ہے. اسی لیے تو میں نے کہا، آج بھی وہ بگڑ رہے تھے، میں نے کہا پہلے 26ویں ترمیم پر ہم نے جو پٹیشنز کی ہیں کہ یہ 26ویں ترمیم جو ہے آئین کے بنیادی ڈھانچے اور بنیادی فیچرز کے خلاف ہے، پہلے یہ سنیے گا، اس کے بعد پھر کوئی اور کیس، یہ والے کیسز سنیے گا. لیکن آپ جنوری میں اس کو ایڈمٹ کر کے تو بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد اس کو لگا نہیں رہے، اور یہ کیسز ابھی سے سنے جا رہے ہیں. تو سر اگر 26ویں آئینی ترمیم پر فیصلہ آتا ہے، جو کہ ظاہری بات ہے ان کے حق میں ہی آئے گا، لیکن آن دا ادر سائڈ اگر 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر یہ جتنے فیصلے اب تک ہوئے ہیں ان کی کیا لیگلٹی رہ جائے گی؟ کالعدم ہو جائیں گے. کالعدم ہو جائیں گے. تو سر اگر میں اب بات کروں پی ٹی آئی کی یا پی ٹی آئی کی مشکلات کی، تو ایک طرف سیولینز کا ملٹری ٹرائل جو تھا اس پہ فیصلہ آیا، ججز ٹرانسفر پہ فیصلہ حکومت کے حق میں آیا یا جس طرح سے بھی وہ آیا، آج ریزرو سیٹس کا بھی یہ فیصلہ ہو گیا. یہ تو پھر خان صاحب کے لیے کوئی آسانیاں نظر نہیں آ رہی، اور پی ٹی آئی اب خود بھی پھوٹ کا شکار ہے، ڈیلی کوئی نہ کوئی لڑائی ہو رہی ہوتی ہے، گروپس بنے ہوئے ہیں. تو اب کیا ہوگا پی ٹی آئی کا؟ دیکھیے، جہاں تک پی ٹی آئی اندر کی سچویشن، اتنی اس کو بڑا ایگزیجریٹ کر کے دکھایا جاتا ہے، ایسی کوئی پھوٹ نہیں ہے. اس تھوڑی بہت بعض اوقات ڈفرینسز ہوتے ہیں، ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. یہ وہ لوگ، خاص طور پہ حکومتی میڈیا، وہ اس کو ہائی لائٹ کر رہا ہے تاکہ یہ بتانے کے لیے کہ پی ٹی آئی کمزور ہو گئی ہے، تقسیم ہو گئی ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. صحیح. سر آپ حکومتی میڈیا کو آپ الزام دے رہے ہیں، لیکن اگر ہم سلمان راجہ صاحب کی ٹویٹ دیکھیں اور اس پہ شیخ وقاص اکرم صاحب کا پھر رسپانس دیکھیں، تو آپ تو عوام کو خود ہی کوشچن کرنے کا ایک دے رہے ہیں، پوائنٹ دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے اوپر بار بار کوشچن اٹھائیں. علیمہ بی بی کہتی ہیں مائنس عمران خان، گنڈا پور صاحب آ کے کہہ دیتے ہیں کہ آئی گیو اے ڈیم. تو اگر اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے، مائنس عمران خان کی باتیں ہوں گی، تو عوام تو پھر کنفیوز ہی ہو جائے گی. میرا نہیں خیال عوام کو سمجھ ہے. یہ تو گورنمنٹ کی جو ہے پروپیگنڈا مشینری ہے، امپریشن دے رہی ہے کہ غالباً ڈیوائیڈ ہو گئے. اصل میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. معمولی ڈفرینسز ادھر ادھر ہوتے رہتے ہیں. اگر کسی ایک پارٹی کے کارکن نے یا آفس بیئر نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو ایک بات واضح ہے، مائنس عمران کا کچھ نہیں ہے اور نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے. صحیح. تو اس لیے اس قسم کی بات لوگوں کی خوش فہمی ہو سکتی ہے کہ اس قسم کی صورتحال ہے، ہرگز نہیں. صحیح. سر آپ کیونکہ ایک سینئر لائر ہیں، آپ کا ایک حامد خان گروپ بہت فیمس ہے، اور اس کے علاوہ بطور وکیل آپ صدر بھی رہ چکے ہیں سپریم کورٹ کے. کیا وکلا کوئی تحریک چلائیں گے کورٹ پیکنگ کے خلاف، یا آپ کی طرف سے کوئی جس طرح ماضی میں تحریکیں چلائی گئی ہیں اس طرح کی کوئی تحریک نظر نہیں آ رہی؟ تحریک آلریڈی چل رہی ہے. دیکھیں، تحریک کے مختلف سٹیجز ہوتے ہیں. ہم نے 26ویں ترمیم کو ریجیکٹ کیا ہے، اس کے خلاف کنونشنز کر رہے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. لہذا
یہ معاملہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. وکلا کے اندر بڑی بے چینی ہے. وہ عدالتی نظام کو اس طرح درم برہم ہوتا تباہ ہوتا نہیں دیکھ پا رہے. 26ویں ترمیم کے خلاف بڑی ریزنٹمنٹ ہے. یہ معاملہ صرف وقت کا ہے. وکلا کی تحریک انشاءاللہ زور پکڑے گی چھٹیوں کے بعد. سر آپ نے وکلا کی تحریک کی بات کی. اگر میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو صدر ہیں واجد گیلانی صاحب ان کی بات کروں تو انہوں نے ایک طرح سے ووٹ تو لیا پی ٹی آئی کے نام پہ, لیکن آل آف سڈن پھر انہوں نے یو ٹرن مار لیا. تو وکلا کی بے چینی کی اگر آپ بات کر رہے ہیں تو یہ کوئی بے چینی نظر تو نہیں آ رہی ہے, تو پھر اپنے فائدے نظر آ رہے ہیں. نہیں جی, یہ تو ایک بگ گیا. اس کی کیا اگزامپل دینی ہے سر؟ بھائی وہ ووٹ دیے, وکلا نے ووٹ دیے, میں نے بھی شاید ووٹ دیا ہوگا ان کو. وکلا نے ووٹ دیے ہیں. میں نے اس کو کہا تھا, میرے سامنے اس نے قسم کھائی تھی کہ میں 26ویں ترمیم کے خلاف کام کروں گا. میرے آفس میں بیٹھ کے قسم کھائی تھی, لیکن بعد میں وہ بیچارہ بک گیا. یہاں بڑے بڑے جج بک جاتے ہیں, وہ تو بیچارہ ایک بار ایسوسیشن کا صدر ہی تھا. صحیح. سر اب پی ٹی آئی کے پاس کیا آپشن بچ گئے ہیں؟ مطلب کچھ نظر نہیں آ رہا کہ اگر 9 مئی کے ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہوں گے, ججز ٹرانسفر والا کیس بھی ہو گیا, وہ اس پہ بھی کوئی بات نہیں ہوگی, ریزرو سیٹس بھی پی ٹی آئی سے چھن گئیں, اگر دیکھا جائے تو ہماری اسٹیبلشمنٹ کی تعریف بھی ہو رہی ہے, تو کوئی آپشن بچا تو نہیں ہے. حکومت بھی اپنا کام صحیح سے کر رہی ہے, بجٹ بھی منظور ہو گیا. صحیح طرح سے کچھ نہیں کر رہی, لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت جن حالات سے گزر رہے ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ڈومیننٹ بنتی نظر آ رہی ہے, لیکن حالات ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے, کیونکہ سب کو پتا ہے کہ یہ ڈرامہ کیا ہو رہا ہے, یہ ملک کے ساتھ کیا زیادتی ہو رہی ہے. سر ایک آخری سوال کرنا چاہوں گی, اتنے بڑے بڑے وکیل ہیں پی ٹی آئی کے اندر اور اتنے زیادہ انٹلیکچوئلز جو ہیں یہ مل کے بھی عمران خان کو باہر نہیں نکال پا رہے, تو اس میں انٹلیکٹ کی کیا وجہ؟ جہاں ظلم اور جبر ہوتا ہے وہ انٹلیکٹ کچھ کر سکتا ہے. آپ تو خود وکیل ہیں کہہ رہے ہیں. سر میں اسی لیے جاننا چاہ رہی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو آرگیومنٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے, میں نے کھوسا صاحب کو آرگیومنٹس کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو پھر آپ لوگوں کی وکالتیں عمران خان کے ٹائم پہ ٹھیک ہے آپ وکالت کرتے ہیں, لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ ججز نہیں سمجھ پاتے آپ کا پوائنٹ؟ ججز سمجھ نہیں پاتے, کسی دباؤ کے تحت وہ ریلیف نہیں دے پا رہے. بہت یہ شکریہ سر. پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. ایگزیکٹلی, پہلے بھی ہو چکا ہے. پہلے ہوتا رہا. تو سر پھر کیا ہوگا؟ اب کوئی سیزن 2 آئے گا اگر پی ٹی آئی کبھی آ جاتی ہے تو پھر کیا پی ٹی آئی آ کے بدلہ لے گی اور یہ ادلا بدلہ چلتا رہے گا؟ نہیں, بدلہ نہیں. مقصد کہنے کا آئین کو اپنی اصلی شکل میں لانا سب سے ضروری ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. ناظرین یہاں پر لیتے ہیں ایک بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ موجود ہوں گے سپریم کورٹ کے رپورٹر حسنات ملک اور طیب بلوچ.